प्यारे तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिंदुस्तानी समाज पर बौद्ध मज़हब के असरात। देखिए जवाब में कि गौतम बुद्ध बौद्ध मज़हब के बानी हैं। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। वो नेपाल के तराई में, यानी नेपाल का जो पहाड़ी इलाका है उसके करीब जो बसा हुआ शहर है उसे तराई कहते हैं। नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के करीब लुम्बिनी नामी मुकाम पर 563 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए और उनका इंतकाल 483 क़ब्ल मसीह में हुआ। सख्त रियाज़त और गौर फ़िक्र के बाद, रियाज़त के मानिए मेहनत, रियाज़त और गौर फ़िक्र के बाद गौतम बुद्ध ने इंकशाफ किया कि इंसानी दुख और तकालीफ़ का मजमुआ है और उन दुखों और तकालीफ़ की असल वजह इंसानी ख्वाहिशात है। यानी गौतम बुद्ध ने ये जो इंकशाफ किया कि इंसानी ज़िंदगी दुख और तकालीफ़ का मजमुआ है और ये तकालीफ़ और दुख की असल वजह क्या है कि इंसानी ख्वाहिशात। इंसान जो अपने दिल में बेजा ख्वाहिशात रखता है उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख और तकालीफ़ आते हैं और इन्हीं दुखों और तकालीफ़ को दूर करके अच्छे अखलाक पैदा करने व किरदार बनाने के लिए गौतम बुद्ध ने 8 रास्ते यानी अष्टमार्ग बतलाए हैं, जिनमें है तो पहला है नेक नज़रिया और दूसरा है नेक इरादा, तीसरा है नेक गुफ्तगू, चौथा है नेक अमल, पाँचवा हलाल रोज़ी और छठा है मुखलिसाना कोशिश, यानी मुखलिसाना नेक नियति के साथ, सच्चे दिल के साथ, और सातवां है नेक फ़िक्र और 8 है नेक मुराक़बा। मुराक़बा के माने जो होते हैं गौर व फ़िक्र करने के होते हैं और दुनियावी चीज़ों को छोड़कर खुदा का ध्यान, खुदा की तरफ लौ लगाना होता है। नेक मुराक़बा नेज़ इन 8 उसूलों पर चलने के लिए पंचशील पर अमल करने की तलक़ीन की। और वो पंचशील देखिए, यानी जो गौतम बुद्ध ने जो 8 रास्ते बतलाए हैं, अब उन 8 रास्तों पर चलना आसान हो, अमल करना आसान हो, इसके लिए उन्होंने जो है तो इन उसूलों पर चलने के लिए पंचशील पर अमल करने की नसीहत की, तलक़ीन की। और वो पंचशील क्या है देखिए, किसी को जान से ना मारना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, बदकारी से बचना, नशा व रशत से दूर रहना, यानी किसी को तकलीफ़ नहीं देना, जान से नहीं मारना, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो। झूठ ना बोलना, यानी झूठ भी नहीं बोलना और चोरी भी नहीं करना और गलत काम बदकारी से भी बचना है। और नशा आवर, यानी नशे की जो भी चीज़ है वो खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, उससे दूर रहना है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि क्या असरात मुरत्तब है हमारे हिंदुस्तानी समाज पर बौद्ध मज़हब की जो तालीमात जो थी। देखिए कि बौद्ध मज़हब के अदम तशद्दुद, यानी कि तशद्दुद के मार पीट होते हैं, यानी किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं देना है। और नेक नज़रिया जो है तो के माने होते हैं कि वो मसला जिसमें नज़र फ़िक्र से काम लिया जाए। हलाल रोज़ी, यानी गलत तरीक़े से रिश्वतखोरी वग़ैरह, किसी से छीन कर लेना, ज़ोर ज़बरदस्ती से ले लेना, यानी उसको वो है तो वो गलत है। हलाल रोज़ी यानी मेहनत करके कमाना। मुखलिसाना कोशिश, ईमानदारी के साथ जो है तो कोशिश, सच्चे दिल के साथ में तो कोशिश करनी चाहिए। तमाम जानदारों से मोहब्बत करने की तालीम व हमदर्दी जैसे ख़यालात और उसूलों का हिंदू मज़हब पर मुस्बत असर मुरत्तब हुआ। इसी की वजह से वैदिक मज़हब के मानने वालों के लिए ज़रूरी हो गया, तशद्दुद के बौद्ध मज़हब के मानने वालों के लिए ज़रूरी हो गया कि वो अदम तशद्दुद के उसूलों पर अमल करें।
بودھ مذہب نے ہر فرد کو سوچنے اور اپنا خیال پیش کرنے کی مکمل آزادی دی، جس کے راست مثبت اثرات ہندوستانی سماج پر مرتب ہوئے۔ یعنی بودھ مذہب نے ہر فرد کو سوچنے اور اپنا خیال پیش کرنے کی مکمل آزادی دی، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، جس کے اثرات ہندوستانی سماج پر مرتب ہوئے۔ نمبر 3 دیکھیے کہ گوتم بدھ نے ذات، مذہب، فرقے، ورن اور سماجی درجہ اس طرح کی تفریق نہ کرتے ہوئے تمام افراد میں مساوات کا درس دیا۔ یعنی کہ وہ دور کیسا تھا کہ بہت سارے جو مذاہب تھے، خاص طور پر ہندو مذہب میں ذات پات، فرقے، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، اس طرح کے اس طرح کی تفریق کی جاتی تھی ذات پات کی بنا پر۔ لیکن گوتم بدھ نے کسی کے بھی ساتھ تفریق نہ کرتے ہوئے تمام افراد میں مساوات کا درس دیا، جس کے اثرات دور قدیم سے چلے آ رہے نظام ذات پات پر مرتب ہوئے اور نظام ذات پات کو ختم کرنے میں کسی حد تک مدد ملی۔ یعنی ان کے تعلیمات کے اس سے کیا ہوگا کہ صدیوں سے قدیم دور سے جو چلے آ رہا تھا نظام ذات پات، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، اس کو ختم کرنے میں کسی حد تک مدد ملی ان کی تعلیمات، بودھ مذہب کی تعلیمات کی وجہ سے۔ نمبر 4 دیکھیے، کسی کو تکلیف نہ دینا، جان سے نہ مارنا، یعنی کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا، جان سے نہیں مارنا، جھوٹ نہ بولنا اور چوری نہ کرنا، یعنی کسی چیز نہیں لینا، بدکاری سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، دوسروں کے ساتھ رحم دلی برتنا، عدم تشدد اور محبت و ہمدردی کا برتاؤ کرنا جیسی تعلیمات بودھ مذہب ہی کی دین ہے۔ یعنی بودھ مذہب نے یہ جو تعلیمات دی اپنے ماننے والوں کو، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، تکلیف نہیں دینا، جان سے نہیں مارنا، بدکاری سے بچنا اور دوسروں کے ساتھ رحم دلی، محبت و ہمدردی کا برتاؤ کرنا، تو یہ تعلیمات بودھ مذہبی کی دین ہے۔ بودھ مذہب نے تعلیم کی تشہیر کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ بودھ مذہب نے تعلیم کو جو عام کرنے کی اس کو اہمیت دی، جس کے لیے انہوں نے بودھ وہار اور بودھ مٹھ نے تعلیم کے اہم مراکز کے بطور کام کیا۔ یعنی جیسا کہ اپنے پاس جو مدارس ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بودھ وہار اور بودھ مٹھ نے قائم کیے، جو تعلیم کے اہم مراکز کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ یہ وجہ ہے کہ بودھ بھکشو بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے۔ جو بودھ بھکشو جو آپ دیکھتے ہیں نا، وہ لال کپڑا جو اپنے جسم پر اڑا ہوا رہتا ہے، ان کو بھکشو کہا جاتا ہے۔ مستقبل میں جن راجا مہاراجاؤں نے بودھ مذہب کی پشت پناہی کی، انہوں نے تعلیم کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور راجا مہاراجاؤں نے بھی بودھ مذہب کی تعلیمات کو ان کا ان کی مدد کی، ان کی پشت پناہی کی، اور تعلیم کو فروغ دینے میں بھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی۔ تکش شیلا اور نالندہ یونیورسٹیوں نے دور قدیم میں بہت زیادہ نام کمایا۔ یہ یونیورسٹی ہے تکششیلا اور نالندہ یونیورسٹی بودھ یونیورسٹی کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ بودھ مذہب نے تعلیم نسواں اور اچھوت و پچھڑی ذاتوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ یعنی بودھ مذہب نے عورتوں کی تعلیم، جیسا کہ اس زمانے میں عورتوں کو تعلیم سے محروم کیا جاتا تھا، انہیں اجازت نہیں تھی تعلیم حاصل کرنے کی، تو تعلیم میں عورتوں کے لیے اور اچھوت و پچھڑی ذاتوں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو ان افراد میں تعلیم عام کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ بودھ مذہب کی تشہیر کرنے والوں نے اپنے خیالات کا اظہار لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کی جانے والی زبان ہی میں کیا، جس کی وجہ سے اس مذہب کی انتہائی تیز رفتاری سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ یعنی بودھ مذہب نے کیا کیا کہ اپنے خیالات کا اظہار اس وقت میں جو لوگ روزمرہ کی زندگی میں زبان ان کی تھی، بات چیت کرتے تھے جس زبان میں، اسی زبان میں انہوں نے اپنے مذہب کی تشہیر کی، جس کی وجہ سے اس مذہب کو انتہائی تیز رفتاری سے مقبولیت حاصل ہوئی، اور اس زمانے میں بولی جانے والی زبان پالی نے انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کی منازل طے کی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقامی ادب کی ترقی میں بودھ مذہب نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ یعنی کہ ادب کی ترقی میں بھی بودھ مذہب نے ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس زمانے میں پالی زبان تیز رفتاری سے ترقی کی منازل اس نے طے کیے۔ بودھ مذہب نے غیر ممالک میں جہاں کہیں اپنی جڑیں مضبوط کی، وہاں اپنی تہذیب کی تشہیر میں کبھی پیچھے نہیں رہے۔ یعنی غیر ممالک میں بھی انہوں نے اپنے مذہب کی تشہیر کی،
اور مثلاً سری لنکا، چین، میانمار، تھائی لینڈ وغیرہ، اس طرح بودھ مذہب نے ہندوستانی سماج کو ایک نئی شکل دی۔ بودھ مذہب نے سماجی خرابیوں اور بیجا رسوم و رواج کو ختم کر کے سماج میں موجود عدم مساوات کی سخت مخالفت کی، یعنی سماج میں جو بیہودہ بیجا رسوم و رواج جو تھے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، اور سماج میں موجود عدم مساوات کی سخت مخالفت کی نیز گوتم بدھ کی تمام تر جدوجہد کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ عوام کی فلاح و بہبود، یعنی عوام کی ترقی، عوام کی کامیابی۔ اس طرح بودھ مذہب گوتم بدھ کی تعلیمات نے نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیریڈ میں ہم آگے جو ہے تو بودھ مذہب کے 8 جو راستے ہیں انہوں نے جو بتلائے عمدہ راستے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔